Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات و حاضرین، اللہ رب العزت کا دین یہ دین فطرت ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت اور فطرت کے مطابق دین نہیں. اس کے احکام، اس کے مسائل رہتی دنیا کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں. ان کی جامعیت ہے اور رہتی دنیا کے مسائل قرآن و سنت میں موجود ہیں. اسلام کا یہ کردار ہے اور اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ انسان کو، مسلمان کو جینے کا ڈھنگ سکھلاتا ہے، اسے اخلاق، کردار کی اعلیٰ معاییر اور اعلیٰ منازل پر فائز کرتا ہے. اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں عزت، بلندیاں، رفعتیں اور اخلاق عالیہ سے متصف ہونا چاہتا ہے تو وہ اسلام کو قبول کر لے. اسلام کے عقائد و اعمال، اخلاقیات، معاش، معیشت، بود و باش، تہذیب و ثقافت کو اپنا لے. اس میں اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. اسلام نے لوگوں کو جہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے انہیں کھڑا کیا، انہیں رہنمائی دی، وہاں جینے کے ڈھنگ بھی سکھلائے. اخلاقیات اور اعلیٰ صفات سے اسلام نے متعارف کروایا اور پھر لوگوں کو جدید جو وسائل تھے، ذرائع تھے، ان کے حوالے سے بھی معلومات دی اور کتاب وحی قرآن کو اتارا اور ساتھ ایک نبی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب ہدایت لے کر آئے اور اس میں پوری دنیا کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اسلام نے عدل و انصاف کے ترازو قائم کیے، ظلم ختم ہو گیا. کفر، شرک، جہاں پر بھی جو خرابیاں تھیں اسلام نے ان کا سد باب کر دیا. یہ انسان کو عزت دینا اور اخلاق عالیہ سے متصف کرنا اور اسے حقیقی معنوں میں اشرف المخلوقات کے درجے میں فائز کرنا، اسلام کی یہ خوبی، یہ وصف، یہ کفر کو ایک آنکھ بھی نہیں پاتا. اس لیے وہ گاہے بگائے لوگوں کو اسلام کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں. وہ پیغمبر کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے روز بکواس کرتے رہتے ہیں. ظاہر ہے کا کفار، شیطان کے حواری، وہ تو چاہتے ہیں کہ حیا نہ پھیلنے پائے، بے حیائی اور بے رہ روی عام ہو. جن لوگوں کو اپنی نسلوں کا علم نہیں، جن کے ہاں بے راہ روائی اور فحاشی اور یعنی کلچر اور ثقافت ہو، انہیں رشتوں کا تقدس کیا ہے، ان کے ہاں نسل کی حفاظت اور نسب کے اعلیٰ ہونے کا کیا مطلب ہے. وہ یہ اعتراض کرتے، خوبصورت نہیں لگتے، اچھے نہیں لگتے کہ ایک شخص نے 6 سال کی عمر میں ایک لڑکی سے نکاح کیا اور پھر 9 سال کی عمر میں اس کی رخصتی ہوئی. انہیں اس اعتراض سے پہلے اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے. جو لوگ بے حیائی کو عام کر دینے والے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ان کے میگزین، ان کی کتابیں اس چیز پہ بھری ہوئی ہیں کہ آئے روز ان کے ہاں چھوٹی عمر کی لڑکیاں وہ مائیں بنتی ہیں. سوویت یونین کی ایک لڑکی 5 سال کی عمر میں وہ ماں بنی ہے. ان کو زنا، بے راہ روائی نظر نہیں آتی، ان کو نظر آتا ہے کائنات کے سب سے اعلیٰ اور کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، جنہوں نے ان کو جینے کے ڈھنگ بتائے ہیں. یہ جو آج ان کے پاس ترقیاں ہیں، یہ جو ان کے پاس جدید ذرائع، یہ انہوں نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ یہ مسلمانوں کا اثاثہ تھا، یہ قرآن و سنت سے یہ چیزیں اخذ کی تھی. اس محسن کے خلاف یہ باتیں کرنے والے اور یہ الزام لگانے والے، ظاہر ہے یہ احسان فراموشی ہے. اور جو اپنے رب کا منکر و بھلا، وہ انسانوں کو کیسے قدردان ہو سکتا ہے؟ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ آپ کی نکاح میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں آپ کے نکاح میں آئیں اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی. یہ روایت یہ کافروں کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو سکی. مستشرقین نے اس پر اعتراضات کر دی اور افسوس یہ ہوا کہ جو مسلمان تھے ان کی تہذیب سے متاثر، انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا اور کہا جی
مسلمان جو ہیں وہ کفار کو ہتھیار دے رہے ہیں۔ اچھا، اگر کفار ہمارے قرآن پر اعتراض کریں تو کیا ہم قرآن کی آیات کا انکار کر دیں گے؟ ہم اپنے اصول اور اپنی کتابوں سے اور اپنے معاییر تحقیق جو پوری دنیا میں ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ کو جب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب 4 جلدوں میں ہے، اس کو جب ایک مستشرق نے ایڈٹ کیا تو وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ مسلمانوں سے بڑھ کر تحقیق کے معیار پوری دنیا میں نہیں، جس قدر اعلیٰ معاییر اور کسوٹی ترازو پرکھنے کی مسلمانوں کے پاس ہے، کسی اور قوم کے پاس نہیں۔ ہمارے تو نبی کی زندگیاں محفوظ نہیں، یہاں تو نبی جس ہستی کی، جس ذات کی، جس انسان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جڑتی گئی، اس کی زندگیاں بھی مسلمانوں نے محفوظ کر لی۔ یہ ہمارے معاییر تحقیق ہیں، کیا ہم ان سے انکار کر دیں؟ کیا صحیح بخاری کا ہم انکار کر دیں؟ نہیں۔ آئیے ہم اس روایت کو اہل عقل پر پیش کرتے ہیں، اہل نقل پر پیش کرتے ہیں۔ یہ حدیث صرف امام بخاری نے بیان نہیں کی، امام بخاری سے پہلے ان کے استاد امام ابن شیبہ، امام اسحاق بن راہویہ، امام منصور سنن سعید بن منصور، انہوں نے یہ بیان کر چکی، وہ کر کے فارغ ہو گئے، انہوں نے اس کی صحت کے اوپر اتفاق اور اجماع کر لیا۔ اور آج کا شخص جو ہے وہ اپنی جہالت اور اپنی لا علمی کی وجہ سے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کس چیز کا آپ انکار کرو گے؟ جس پر وہ اعتراض کرتے جائیں گے آپ انکار کرتے جاؤ گے۔ یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی علمی خدمت نہیں ہے۔ علمی خدمت یہ ہے کہ ہم آئیں اور ان سے یہ بات کریں کہ آؤ اس طرح کا تم بھی معیار تحقیق پیش کرو۔ کیا تم اپنے نسب کو ثابت کر سکتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے فضل سے محدثین، اللہ نے ہمیں ایسی جماعت دی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر بھی ہاتھ رکھے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر۔ تو یہ اعتراض کرنا یہ بالکل فضول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو جانا یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ ہر علاقے کا اپنا ایک اس کا موسم ہوتا ہے، اس کی فضا ہے، آب و ہوا ہے، اس کی خوراک ہے۔ کئی علاقے ٹھنڈے ہوتے ہیں، وہاں بلوغت والا معاملہ جو ہے وہ لیٹ ہوتا ہے، اور کہیں گرم ہوتے ہیں، تو وہاں خواتین کو ایام جو ہیں وہ اس لحاظ سے شروع ہوتے ہیں، موسم کی وجہ سے، خوراک کی وجہ سے، آب و ہوا کی وجہ سے۔ عرب کا علاقہ یہ گرم علاقہ ہے، اور یہاں کے لوگوں کی جو خوراک ہے وہ کھجور ہے، اور حدت کی وجہ سے خواتین بچیاں وہ جلدی بالغ ہو جاتی تھیں۔ اور اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ بے راہ روی کو روکتا ہے، فحاشی کو روکتا ہے، وہ اپنی نسل کو محفوظ کرتا ہے، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی نسل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے یہ والدین کو حکم دیا ہے کہ وہ نکاح کر دیں، اور اگر وہ نکاح وقت پر ہو جائے تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے اس میں ان کی مرضی شامل ہے، یہ نہیں کہ ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور اسلام کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ والد جو ہے وہ اپنی چھوٹی بچیوں کا نکاح کر سکتے ہیں، ہاں جب وہ جوان ہوں تو ان کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو اس رشتے کو سے انکار کر دیں اور چاہیں تو اس کو باقی رکھیں، یہ اسلام کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اور پھر والدین، سب سے زیادہ حساس رشتہ والدین کا ہے، وہ اپنے بچیوں کا اچھا سوچتے ہیں، کبھی بھی وہ اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شرف کو قبول کیا ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دشمن نہیں تھے جنہوں نے آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنوں کہا؟ ان کو یہ عیب نظر نہیں آیا، یہ ان لوگوں کو، کفار کو نظر آ گیا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو وہ لوگ اس پر اعتراض کرتے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا، ان کا یہ رواج تھا، ان کے یہ چیز مسلمہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کا، اسلام کی ابلاغ اور اس کی نشر و اشاعت آپ کا مقصد تھا۔ آپ نے بعض شادیاں اس لیے کی، اس وقت خواتین جہاد میں بیوہ ہو چکی تھی، آپ نے بیواؤں سے شادی کر کے اپنے صحابہ کو درس دی ہے کہ آپ لوگ بھی شادیاں کریں تاکہ ان کے ساتھ غمخواری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح کیا ہے اس کا ایک مقصد وہ دین کی اشاعت، کہ ایک ایسی نوجوان حاضر جواب خاتون ہو، لڑکی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کو پوری طرح محفوظ کرے، پوری طرح یاد کرے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی کے مسائل ہیں وہ محفوظ ہوں اور امت تک پہنچائے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی فقیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے اس فریضے کو کما حق سر انجام دیا. صحابہ اکرام کو جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور وہ بہترین علمی حوالے سے دلائل کے ساتھ انہیں مطمئن کر دیتی. اور بعض دفعہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی اگر مسئلہ بیان کرتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بحث کرتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فتویٰ دیا کہ جو خاتون جنابت کی حالت میں ہو وہ اپنی میڈیوں کو کھولنا ضروری ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ عورتیں اپنے سروں کو مڈوا دیں، نہ بال رہیں اور نہ اس پر جو ہے وہ پانی ڈالا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ عورت کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے میڈیوں کے اوپر جو ہے وہ 3 چلو پانی ڈال دے، یہ کافی ہے. اسی طرح آپ کا یہ مقصد تھا کہ جو آپ کے محسنین ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بڑے احسان ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ نے ان کے احسان کی قدر کرتے ہوئے ان کی بیٹی سے شادی کی، سیدنا عمر کی بیٹی سے شادی کی. ان لوگوں کی احسان کی قدر کرنے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مقصد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقاصد سے یہ بیچارے نابلد ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں، یا علم ہے تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ اپنے محسن کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرنے والے ہیں. یاد رکھیے اسلام کا یہ اصول ہے، اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ دوسرے دین کے ان کے جو جھوٹے خدا ہیں ان کے متعلق بھی برا بلا کہنے سے روکتا ہے. لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اسلام کسی کے شاعر کا مذاق اڑانے کا نہیں کہتا، روکتا ہے بلکہ. تو یہ لوگ ایسے بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں کہ یہ اسلام پر، مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے لوگ ہیں. آئیے الحمدللہ علماء حق زندہ ہیں اور ہم طلبۃ العلم ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دفاع کرنے والے. آئیے جس کو کوئی اعتراض ہے علمی حوالے سے پیش کرے، دلائل کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ فرمائے.